السلام علیکم، ویلکم ٹو سیلف اسٹڈی اینڈ ایویلیویشن یوٹیوب چینل۔ میں امید کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب لوگ بالکل خیریت سے ہوں گے۔ آئی ایم اسامہ، یور یوٹیوب انسٹرکٹر۔ آج کا ہمارا ٹاپک جنرل نالج سے ریلیٹڈ پروفٹس آف اللہ ہے۔ اس ٹاپک میں ہم حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک آنے والے تمام انبیاء کو ڈسکس کریں گے، اور ان سے متعلق جتنے بھی احکامات اور ان کے القابات اور جتنے بھی واقعات منسوب ہیں وہ تمام ہم تفصیل سے ڈسکس کریں گے، تاکہ اگر پروفٹس آف اللہ یعنی انبیاء کرام سے متعلق اگر کوئی ایم سی کیو پوچھا جائے تو آپ لوگ اس کو آسانی سے سولو کر سکیں۔ تو ٹاپک طرف موو کرتے ہیں۔ پروفٹس آف اللہ 1,24,000 ٹوٹل نمبر آف پروفٹس۔ لاسٹ پروفٹ از حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب تک 1,24,000 انبیاء کرام آ چکے ہیں، اور سب سے پہلے نبی جو تھے وہ حضرت آدم علیہ السلام تھے، اور سب سے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ اور ہمارا یہ ایمان ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ ختم کر دیا گیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں، اور ہم یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے آخری نبی اور رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں، اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد کسی نبی نے قیامت تک نہیں آنا۔ ایڈم واز کریٹڈ آن جمعہ ڈے۔ ایڈم لینڈڈ ان سری لنکا آن ایڈمز پیک ماؤنٹین۔ ایڈم از اے ورڈ آف سیرین لینگویج۔ ایڈم ہیڈ 2 daughters۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے دن تخلیق کیا تھا، اور جب حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکال کر زمین پر اتارا گیا تو سری لنکا میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام ایڈمز پیک ہے، اس پر اتارا تھا۔ اور جو آدم ہے یا ایڈم ہے وہ سیرین لینگویج کا لفظ ہے، اور حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 2 بیٹیوں سے نوازا تھا۔ قابیل killed حابیل because he wanted to marry اکلیمہ۔ The first person to be put into hell will be قابیل۔ قابیل نے حابیل کو قتل کیا تھا۔ حضرت آدم علیہ السلام کے 3 بیٹے تھے، قابیل، حابیل اور شیس۔ قابیل نے حابیل کو قتل اس لیے کیا تھا کہ وہ اکلیمہ سے شادی کرنا چاہتا تھا، اور جب بروز قیامت جہنم میں ڈالنے کی باری آئے گی تو سب سے پہلے قابیل کو جہنم میں ڈالا جائے گا۔ ایڈم ہیڈ 3 sons۔ شیس واز ینگسٹ سن آف ایڈم۔ ایج آف ایڈم ایٹ شیس برتھ واز 130 years۔ ایڈم واکڈ فرام انڈیا ٹو مکہ اینڈ پرفارمڈ 40 حج۔ حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 3 بیٹا سے نوازا تھا، پہلا قابیل، دوسرا حابیل، اور تیسرے حضرت شیس علیہ السلام۔ تینوں بھائیوں میں حضرت شیس علیہ السلام سب سے چھوٹے بیٹے تھے، اور حضرت شیس علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت آدم علیہ السلام کی عمر 130 برس تھی۔ حضرت آدم علیہ السلام کو حکم ہوا تھا، تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا، تو وہ انڈیا سے یعنی سری لنکا سے پیدل سفر کر کے مکہ گئے تھے، اور وہاں جا کر انہوں نے 40 حج ادا کیے تھے۔ ایڈم نیو 100,000 لینگویجز۔ روح البیان، ابو البشر۔ حضرت آدم بلٹ فرسٹ ماسک آن ارتھ۔ ہائٹ آف ایڈم واز 90 feet۔ حضرت آدم علیہ السلام تقریباً 1 لاکھ کے قریب زبانیں جانتے تھے۔ ان کو روح البیان بھی کہا گیا ہے، یعنی روح البیان کے نام سے بھی ان کو یاد کیا جاتا ہے۔ ابو البشر یعنی تمام انسانوں کا باپ۔ حضرت آدم علیہ السلام نے زمین پر پہلی مسجد بنائی تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو ہائٹ تھی یا مطلب جو ان کا قد تھا وہ 90 فٹ تھا۔ ایج آف ایڈم ایٹ دی ٹائم آف ہز ڈیتھ 950 years۔ حضرت آدم علیہ السلام گریو از ان سعودی عربیہ۔ سیکنڈ پروفٹ از شیس۔ شیس پاسڈ اوے ایٹ دی ایج آف 912 years۔ حضرت آدم علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی عمر تقریباً 950 برس تھی، اور حضرت آدم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ سعودی عربیہ میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے بعد حضرت شیس علیہ السلام کو نبوت دی گئی، اور حضرت شیس علیہ السلام دوسرے نبی بنے۔ حضرت شیس علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو ان کی عمر 912 برس تھی۔ پروفٹ نوح علیہ السلام، پروفٹ صالح علیہ السلام، پروفٹ عزیر علیہ السلام، پروفٹ یونس علیہ السلام،
Prophet Yaqub alayhi salam and Prophet Daud alayhi salam. Nuh got prophethood at the age of 40. Nation of Nuh worshipped 5 idols. Nuh's ark was 400 multiplied by 100 yards area. Ark of Nuh stopped at Judi mountain, Turkey. حضرت نوح علیہ السلام کو 40 برس کی عمر میں نبوت کے عہدے پر فائز کیا گیا، یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے نبوت 40 سال کی عمر میں حضرت نوح علیہ السلام کو دی گئی تھی، اور حضرت نوح علیہ السلام کی جو قوم تھی وہ 5 بتوں کی پوجا کیا کرتی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی ہے وہ 400 یارڈ لمبی اور 100 یارڈ چوڑی تھی، اور جب طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام کی جو کشتی تھی وہ ترکی میں ایک پہاڑ ہے جدی پہاڑ کے نام سے، اس پر جا کر رکی تھی۔ About 80 people were with him in the boat. Nuh preached for 950 years. Nation of Nuh was exterminated through the flood. Duration of storm was 6 months. جب حضرت نوح علیہ السلام کی قوم پر عذاب الہی یعنی طوفان نوح آیا تھا تو انہوں نے اپنی قوم کے جو بندے مطلب جو ان کے ساتھ انہوں نے جن لوگوں نے حضرت نوح علیہ السلام کی دعوت قبول کیا تھا تو ان کو وہ تقریباً 80 کے قریب تھے، اور وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ کشتی میں سوار ہو گئے تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے تقریباً 950 سال دعوت دی تھی، اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا لوگوں کو، اور حضرت نوح علیہ السلام کو جب نوح علیہ السلام کی جو قوم ہے اس کو عذاب دیا گیا تو طوفان آیا تھا، اور وہ طوفان تقریباً 6 مہینے تک چلتا رہا تھا۔ طوفان نوح، اور اس طوفان کو طوفان نوح بھی کہتے ہیں۔ طوفان نوح occurred 20 to 42 years after Adam. After طوفان نوح, the city established was خراسان. نوح علیہ السلام was sent to Iraq. حضرت نوح علیہ السلام کو عراق کے علاقے میں بھیجا گیا تھا، اور طوفان نوح جو تھا وہ حضرت آدم علیہ السلام کے تقریباً 2242 سال کے بعد آیا تھا۔ مطلب حضرت آدم علیہ السلام کی جو وقت ہے جو ان کی پیدائش سے 2242 سال کے بعد طوفان نوح آیا تھا، اور طوفان نوح کے بعد جو سب کچھ تباہ ہو گیا تھا اس کے بعد جو شہر بسایا گیا تھا اس کا نام تھا خراسان۔ نوح از کالڈ پریڈیسیسر، آدم ثانی، نجی اللہ، شیخ الانبیاء، ابو البشر ثانی is the title of Nuh. حضرت صالح علیہ السلام invented soap and the miracle of doomsday camel. حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی یا ابو البشر ثانی یا نجی اللہ یا شیخ الانبیاء، یہ تمام القابات جو ہیں وہ حضرت نوح علیہ السلام کے ہیں، اور حضرت نوح علیہ السلام کو آدم ثانی اس لیے کہتے ہیں کہ طوفان نوح کے وقت تقریباً انسانیت ختم ہو گئی تھی، اور صرف 80 لوگ جو تھے وہ بچے تھے، تو اس وجہ سے اس کے بعد سے دوبارہ سے ایک طریقے سے انسانوں کو بسایا گیا تھا، تو اس وجہ سے ان کو آدم ثانی یا ابو البشر ثانی بھی کہتے ہیں۔ اور صالح علیہ السلام نے صابن جو تھا وہ صالح علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ Uzair became alive after remaining dead for 100 years. The prophet whose people were last to suffer divine punishment. صالح علیہ السلام۔ حضرت عزیر علیہ السلام تقریباً 100 سال تک سوتے رہے تھے، اور 100 سال تک مطلب ان کو روح نکال لی گئی تھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے، اور وہ 100 سال تک ایسے ہی رہے تھے، اور 100 سال کے بعد دوبارہ ان کو زندہ کیا گیا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر یہ ایک اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت پر کبھی بھی عذاب الہی نہیں آئے گا، اور حضرت صالح علیہ السلام کی امت آخری امت تھی جس پر عذاب الہی آیا تھا، اس کے بعد سے کسی بھی امت پر عذاب الہی نہیں آیا۔ پروفٹ یونس علیہ السلام، پروفٹ ایوب علیہ السلام، پروفٹ یعقوب علیہ السلام، پروفٹ داؤد علیہ السلام، پروفٹ سلیمان علیہ السلام اینڈ پروفٹ ادریس علیہ السلام۔ فش swallowed حضرت یونس علیہ السلام remained there for 40 days. Yunus prayed لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین in the belly of fish. ذنون lord of fish and صہیب الحوت۔ حضرت یونس علیہ السلام کو ایک مچھلی نے نگل لیا تھا جب وہ اپنی قوم سے ناراض ہو کر
چل پڑے تھے تو سمندر میں کشتی سے وہ جب نیچے گر گئے تھے تو ان کو ایک کشتی نے زندہ نکل لیا تھا، اور حضرت یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں تقریباً 40 روز تک رہے تھے، اور وہاں پر حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھی تھی۔ یہ آیت کریمہ ہے، اور اس آیت کریمہ کے پڑھنے کے بعد تب ان کو مچھلی نے ساحل پر آ کر اگل دیا تھا، اور وہ مچھلی کے پیٹ سے باہر آ گئے تھے۔ اور حضرت یونس علیہ السلام کو ذنون یا صہیب الحوت بھی کہتے ہیں، مطلب یہ ان کا لقب ہے۔ ذنون کا مطلب ہوتا ہے لارڈ آف فش۔ نیکسٹ ہمارے پاس پروفٹ ایوب علیہ السلام سفرڈ فرام اسکن ڈیزیز اینڈ فیمس فار ہز پیشنس۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو ایک جلد کی بیماری ہو گئی تھی، جس کی وجہ سے ان کے جسم میں کیڑے پڑ گئے تھے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور وہ اس آزمائش میں پورے اترے تھے، اور اسی وجہ سے ان کو پیشنس، ان کا جو صبر تھا وہ صبر کی وجہ سے مشہور ہیں، اور صبر ایوب جو ہے یہ کافی مشہور ہے، اور حضرت ایوب علیہ السلام کو صبر کی وجہ سے یاد کیا، کیونکہ انہوں نے بہت صبر کیا تھا اس بیماری کی وجہ سے، بیماری میں، کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک آزمائش تھی، اور وہ اللہ تعالیٰ کی آزمائش میں پورے اترے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام ہیز دا ٹائٹل آف اسرائیل۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اسرائیل کا ٹائٹل دیا گیا، اور اسرائیل، بنی اسرائیل کے سورہ اسرائیل بھی قرآن پاک موجود ہے، اور یعقوب علیہ السلام کا ٹائٹل اسرائیل بھی ہے، جو ان کو لقب ہے ان کا وہ اسرائیل ہے۔ حضرت داؤد could mold iron easily with his hand and with melodious voice. Grave of Dawood is in Israel. Adam and Dawood are addressed as Khalifa in Quran. Suleiman and Dawood understand languages of the birds. حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے یہ معجزہ دیا تھا کہ وہ اپنے ہاتھوں سے لوہے کو موڑ کر کسی بھی شکل میں بنا سکتے تھے، یا کوئی بھی شکل دے سکتے تھے، اور ساتھ ہی حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ایک بہت ہی خوبصورت آواز دی تھی، اور جب وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کی تلاوت کرتے تھے تو بہت خوبصورت آواز میں تلاوت کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی آواز بہت میٹھی، بہت مٹھاس والی، بہت سریلی اور بہت خوبصورت آواز سے نوازا تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ اسرائیل میں موجود ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں خلیفہ کے کہہ کر بھی پکارا ہے، یا ان کو خلیفہ کہہ کر مخاطب کیا ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام دونوں جو نبی تھے اللہ تعالیٰ کے، یہ پرندوں کی زبانیں سمجھ سکتے تھے، جانتے تھے، اور ان سے بات کر سکتے تھے۔ The event of ring is related to حضرت سلیمان علیہ السلام died while standing with the support of stick. حضرت سلیمان علیہ السلام کو حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس ایک انگوٹھی تھی، اور اس انگوٹھی کے ذریعے وہ جنوں سے مطلب ان سے مخاطب ہو سکتے تھے، اور ان سے بات کر سکتے تھے، اور یعنی جن جو تھے وہ اللہ تعالیٰ نے ان کے تابع کیا تھا، حضرت سلیمان علیہ السلام کے تابع کیا تھا جنوں کو۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو وہ کھڑے کھڑے فوت ہوئے تھے، اور اس وقت جب ان کی وفات ہوئی تھی، جب ان کی روح نکل گئی تھی، تو وہ ایک سٹک کے سہارے سے کھڑے ہوئے تھے، اور اسی کھڑے کھڑی حالت میں ان کی روح نکل گئی تھی۔ حضرت ادریس علیہ السلام was expert in astronomy. He was the first who learnt to write. 720 languages were understood by حضرت ادریس علیہ السلام. 30 صحیفے were revealed to حضرت ادریس علیہ السلام. حضرت ادریس علیہ السلام set up 180 cities. حضرت ادریس علیہ السلام جو تھے وہ غیب کا علم اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کیا تھا، وہ ایسٹرونومی میں ایکسپرٹ تھے، اور سب سے پہلے انسان تھے دنیا میں جنہوں نے لکھنا سیکھا تھا، یا جن کو لکھنا آتا تھا۔ ان کو 722 زبانوں پر مکمل عبور حاصل تھا، اور وہ 722 زبانیں جانتے تھے اور سمجھتے تھے۔ حضرت ادریس علیہ السلام پر 30 صحیفے نازل ہوئے تھے، اللہ تعالیٰ کی طرف سے احکامات نازل، 30 صحیفوں کی صورت میں احکامات نازل ہوئے تھے، اور حضرت ادریس علیہ السلام نے 180 شہر بسائے تھے اس دنیا میں، اس زمین پر۔ اب ہم پروفٹ ابراہیم کے بارے میں بات کریں گے۔ ابراہیم علیہ السلام was thrown into the fire by the order of نمرود. ابراہیم remained in fire for 40 days. تیرا اور آزر was the father of ابراہیم.
حضرت ابراہیم علیہ السلام intended to sacrifice اسماعیل علیہ السلام at Mina 10 ذی الحج. Ibrahim was born at Amir near Euphrates, عراق. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نمرود نے آگ میں ڈالا تھا، اور آپ لوگوں نے سنا ہوگا آتش نمرود. تو آتش نمرود وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وجہ سے ہی مطلب مشہور ہے کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ تعالیٰ کی دعوت، اللہ تعالیٰ کی طرف بلاتے تھے لوگوں کو، اللہ تعالیٰ کے پیغام کی دعوت دیتے تھے، تو نمرود نے ان کو مطلب ایک بڑا سارا آگ کا الاؤ جلا کر اس میں ڈلوا دیا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اللہ تعالیٰ نے اس آگ میں بھی حفاظت کی تھی اور اس آگ کو ٹھنڈا کر دیا تھا حضرت ابراہیم علیہ السلام کے لیے. اور اس آتش نمرود میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 40 دن گزارے تھے، اور بعد میں حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا گیا کہ آپ کی زندگی کے بہترین دن کون سے ہیں، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے یہ کہا تھا کہ جو 40 دن میں نے اس آگ میں گزارے تھے وہ میری زندگی کے بہترین دنوں میں سے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کے والد کا نام آزر یا تیرا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کی تھی. قربانی کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو خواب میں حکم دیا تھا کہ آپ اپنی سب سے قیمتی چیز قربان کریں، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، وہ ان کی قربانی انہوں نے 10 ذی الحج کو مینا کے مقام پر کی تھی، اور اس کی جگہ پر دمبا آیا تھا جنت سے. اور آج ہم سنت ابراہیمی کی صورت میں بقرہ عید یعنی کہ قربانی کی عید الاضحیٰ جو ہے وہ مناتے ہیں اور قربانی کرتے ہیں اور سنت ابراہیمی کو زندہ کرتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ امیر ایک جگہ ہے عراق کے پاس، وہاں پیدا ہوئے تھے. فرسٹ وائف آف ابراہیم واز سارا، مدر آف اسحاق، سسٹر آف لوط. سیکنڈ وائف آف ابراہیم علیہ السلام واز ہاجرہ، واز ڈاٹر آف فرعون آف ایجپٹ. Ibrahim alayhi salam was 86 years old when Ismail was born. Ibrahim alayhi salam at the birth of Ishaq was 100 years and of Sarah was 90 years. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی تھی ان کا نام سارہ تھا، وہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی والدہ تھیں. مطلب حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پہلی بیوی سارہ سے پیدا ہوئے تھے. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو پہلی بیوی سارہ ہیں وہ حضرت لوط علیہ السلام کی بہن بھی تھیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو دوسری بیوی ہیں ان کا نام ہاجرہ ہے، اور وہ اس وقت کے فرعون مصر کی بیٹی تھیں. ابراہیم علیہ السلام کی عمر 86 برس تھی جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کے وقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عمر 100 سال تھی اور حضرت سارہ کی عمر 90 برس تھی. ابراہیم علیہ السلام was ordered to migrate along with family to valley of Bata, Makkah, sent to Jordan after leaving Hajra and Ismail. Azab of mosquitoes was sent to the nation of Ibrahim, Khalilullah, Allah ka dost, father of prophets and idol destroyer. Ibrahim was first person to circumcise himself and his son. حضرت آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ملا تھا کہ وہ ہجرت کر کے اپنی فیملی کے ساتھ بتا مکہ کی جگہ مکہ جائیں. بتا مکہ کا پرانا نام ہے، مکہ ویلی مطلب مکہ جائیں، اور وہاں پر حضرت حاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو وہاں چھوڑ کر دوبارہ حکم ہوا کہ ان کو وہاں چھوڑ کر دوبارہ واپس جارڈن چلے جائیں. ان کو اکیلا چھوڑ دیا تھا مکہ میں. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت حاجرہ کو اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو مکہ میں اکیلا چھوڑ کر جارڈن چلے گئے تھے. اور جو مچھروں کا عذاب ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی امت پر آیا تھا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ یعنی اللہ کا دوست بھی کہتے ہیں، یہ ان کا لقب ہے. فادر آف پروفٹس تمام انبیاء کا باپ بھی کہتے ہیں، اور آئیڈل ڈسٹرائر مطلب بتوں کو تباہ کرنے والا یا بت شکن بھی کہتے ہیں ان کو. حضرت ابراہیم علیہ السلام پہلے انسان تھے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم ہوا تھا ختنہ کرنے کا، اور انہوں نے اپنی ختنہ اور اپنے بیٹے کی ختنہ خود کی تھی. اس کے بعد سے ختنہ کا عمل
آج تک چلتا آ رہا ہے۔ ایج آف ابراہیم علیہ السلام ایٹ دا ٹائم آف ہز ڈیتھ از 175 ایئرس۔ گریو آف ابراہیم علیہ السلام از ان اسرائیل، مسجد خلیل ان ہیبرون ان دا occupied west bank where he is buried with his wife سارا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات جب ہوئی تھی تو اس وقت ان کی عمر 175 سال تھی، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جو قبر مبارک ہے وہ اسرائیل میں مسجد خلیل ہے، ہیبرون مقام جگہ کا نام ہے، وہاں پر جو کہ ویسٹ بینک میں ہے اسرائیل میں، وہاں پر ان کی قبر ہے، اور ساتھ ہی ان کی وائف جو کہ حضرت سارا کی جو کہ ان کی پہلی بیوی تھیں، ان کے ساتھ ان کی قبر ہے۔ ایٹ مقام ابراہیم دیر آر امپرنٹس آف ابراہیم، ابراہم انوینٹڈ کومب۔ جہاں مقام ابراہیم پہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں، اور جو کنگھی کی ایجاد ہے، جو کنگھی ہے یا کنگھا جو ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایجاد کیا تھا۔ حضرت لوط علیہ السلام واز کنٹمپریری آف حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ Ibrahim was the uncle of Lut. Lut died at Palestine and is buried at Hebron. Bani Naim is a Palestinian town located south of Hebron in the occupied West Bank. حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت میں ہی آئے تھے، اور ان کو بھی حضرت لوط علیہ السلام کو بھی نبوت کا شرف حاصل ہوا تھا، ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے انکل تھے، مطلب چچا تھے ان کے، اور حضرت لوط علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مطلب ایک ہی وقت میں آئے تھے، ہم عصر تھے، ایک ہی ٹائم پر آئے تھے دونوں نبی۔ لوط علیہ السلام جب فوت ہوئے تو وہ ان کو ہیبرون میں دفن کیا گیا، اور وہ فلسطین موجود ہے۔ بنی نائم جو ہے وہ ایک چھوٹا سا قصبہ ہے، ہیبرون جگہ کا نام ہے، اور وہاں پر ویسٹ بینک میں یہ ہے۔ ابراہیم واز دا انکل آف لوط علیہ السلام۔ لوط واز میٹرنل گرینڈ فادر آف ایوب علیہ السلام۔ لوط علیہ السلام ریزائڈڈ نیئر میسوپوٹامیا۔ لوط علیہ السلام مائگریٹڈ ٹو سوڈام اینڈ گمرہ۔ ابراہیم علیہ السلام جو تھے وہ حضرت لوط علیہ السلام کے انکل تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام جو تھے وہ میٹرنل گرینڈ فادر تھے، کس کے مطلب ماں کی طرف سے جو تھے وہ مطلب حضرت ایوب علیہ السلام کے نانا تھے حضرت لوط علیہ السلام، اور لوط علیہ السلام میسوپوٹامیا کے قریب رہتے تھے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو حکم ہوا تھا ہجرت کا سوڈان سے گمورہ کی طرف۔ اسماعیل علیہ السلام از کالڈ ابو العرب۔ مدر آف اسماعیل واز ہاجرہ۔ زمزم ایمرجڈ فرام بینیتھ دا فٹ آف حضرت اسماعیل ان دا ویلی آف بتا مکہ۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ابو العرب بھی کہتے ہیں، یعنی تمام عرب کا باپ۔ مدر آف اسماعیل جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی جو والدہ ہیں وہ حضرت ہاجرہ تھیں، اور زمزم کا جو چشمہ ہے جو وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ایڑیاں رگڑنے سے نکلا تھا، اور جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت ہاجرہ کو اور حضرت ابراہیم کو مکہ میں چھوڑ کر چلے گئے تھے تو پیاس کی شدت کی وجہ سے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے اپنی ایڑیاں زمین پر رگڑی، تو وہاں سے آب زمزم یعنی زمزم کا چشمہ نکلا تھا، پھوٹا تھا۔ یہ بتا جو ہے مکہ کا پرانا نام ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام discovered حجر اسود۔ جبرائیل brought sacred stone to Ismail. Original color of the sacred stone was white. Ismail علیہ السلام had 15 sons. Zabiullah and Abu al-Arab are called to حضرت اسماعیل علیہ السلام۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام نے حجر اسود کو ڈھونڈا تھا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے حجر اسود جنت سے لا کر زمین پر چھوڑا تھا۔ حجر اسود کا اس وقت رنگ سفید تھا، لیکن آج کے دور میں یہ سیاہ اس لیے ہے کہ ہمارے جو گناہ ہیں، گناہوں کی وجہ سے وہ سیاہ ہوتا جا رہا ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے 15 بیٹے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو ذبیح اللہ کا لقب بھی دیا جاتا ہے، یا اور ابو العرب بھی کہتے ہیں۔ اسحاق built boundaries of مسجد اقصی۔ اسحاق was sent to Jews. Jibril gave the news of Ishaq to Ibrahim. Ishaq married Rebecca. اسحاق علیہ السلام lost his eyesight in old age. حضرت اسحاق علیہ السلام نے مسجد اقصی کی جو باؤنڈریز تھی، جو حدود تھی، وہ تعمیر کی تھی،
اور حضرت اسحاق علیہ السلام جو تھے وہ یہودیوں کی طرف بھیجے گئے تھے اللہ تعالیٰ کا پیغام دے کر۔ جبرائیل علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی خوشخبری دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ حضرت اسحاق علیہ السلام، کیونکہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قربانی کے لیے تیار ہوئے تھے تو اس وقت وہ مطلب کافی عرصے کی 86 سال کی عمر میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تھی، تو وہ اپنے بیٹے سے بہت پیار کرتے تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ میں قربانی دینے سے کسی قسم کی کوئی ہیل حجت نہیں کی اور فوراً رضامند ہو گئے تھے۔ تو اسی وجہ سے حضرت اسحاق علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو نوازا، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ خوشخبری دی تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کہ آپ کو ایک اور بیٹا اللہ تعالیٰ نے عنایت فرمایا ہے۔ 100 سال کی عمر تھی جب حضرت اسحاق علیہ السلام پیدا ہوئے تھے، اور حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی اس کا نام ربیکہ تھا، اور حضرت اسحاق علیہ السلام نے اپنی نظر جو تھی وہ بڑھاپے میں ان کی نظر چلی گئی تھی، وہ بڑھاپے کی عمر میں نابینا ہو گئے تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام had impediment in his tongue. Musa was granted 9 miracles. Musa crossed the Red Sea. Musa mentioned in Quran for most of the times. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ زبان سے تھوڑے سے توتلے تھے، وہ ہکلا کر بولتے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزوں سے نوازا تھا، ان کو اللہ تعالیٰ نے 9 معجزے دیے تھے۔ اور وہ جس طرح یہ مشہور ہے، آپ نے سنا ہوگا کہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا سمندر میں مارا تھا تو اس میں 12 راستے بن گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کے ساتھ ان راستوں سے گزر کر دریا کراس کر گئے تھے، تو وہ جو سمندر تھا اس سمندر کا نام ریڈ سی ہے۔ موسیٰ مینشن ان قرآن فار موسٹ آف دا ٹائمز، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نام قرآن پاک میں بہت دفعہ آیا ہے، موسیٰ علیہ السلام کا ذکر بہت دفعہ قرآن پاک میں کیا گیا ہے۔ 10 commandments were revealed on Musa. Musa died on Abarim mountain. Grave of Musa is in Israel. Teacher of Musa was Shuaib. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے 10 احکامات دیے تھے جو کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جب وفات ہوئی تھی تو وہ ایک امبریم پہاڑ ہے، وہاں پر ان کی وفات ہوئی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو قبر ہے وہ اسرائیل موجود ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو ٹیچر تھے، جو استاد تھے، وہ حضرت شعیب علیہ السلام تھے۔ موسیٰ واز براٹ اپ بائی آسیہ بنت مزاحم. ایلڈر برادر آف موسیٰ واز ہارون. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو پالا تھا آسیہ بنت مزاحم نے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے جو بڑے بھائی تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، مطلب حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بڑے بھائی تھے، اور وہ ان کے ساتھ ان کو بھی نبوت ملی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کہنے پر ان کو نبوت ملی تھی، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کیونکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ہکلاتے تھے، تھوڑے سے توتلے تھے، اس وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام کا نبوت اللہ تعالیٰ نے دی، اور حضرت ہارون علیہ السلام بولنے میں بہت تیز تھے، مطلب وہ اچھا بول سکتے تھے اور بڑے اچھی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی دعوت دیتے تھے۔ موسیٰ had only one brother and he was an eloquent speaker. Harun is buried at Uhud. Harun and Musa both were prophets and contemporaries. In Tuwa Valley, Musa was granted prophethood. حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ ان کے ایک ہی بھائی تھے، حضرت ہارون علیہ السلام، اور حضرت ہارون علیہ السلام جو تھے وہ بولنے میں بہت اچھے تھے، بہت فہم و فراست کے مالک تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام جو تھے وہ تھوڑے سے توتلے تھے، تو اس وجہ سے حضرت ہارون علیہ السلام ان کے ساتھ مطلب جا کے بات وغیرہ لوگوں کو دعوت دیا کرتے تھے، اور دونوں ایک ہی وقت میں نبی تھے۔ حضرت ہارون کی جو قبر مبارک ہے وہ احد مقام ہے، وہاں پر ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام دونوں کو اللہ تعالیٰ نے نبوت سے نوازا تھا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طوا ویلی ہے وہاں پر نبوت حاصل ہوئی تھی، نبوت ملی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے۔ Prophet before Muhammad was Ishaq. Alive prophets are Isa and Khizr. At Hanif Mosque at Mina almost 70 prophets are buried. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے حضرت اسحاق علیہ السلام آئے تھے، اور جتنے بھی انبیاء ہیں وہ سب اس دنیا سے پردہ فرما گئے ہیں، صرف اور صرف 2 انبیاء ایسے ہیں جن کا اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا تھا۔
حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور حضرت خضر علیہ السلام کو. اور حنیف مسجد جو ہے مینا کے مقام پر، وہاں پر 70 جو انبیاء ہیں ان کی قبریں موجود ہیں. پروفٹس اٹیچ ود دا پروفیشن آف ویونگ آر ایڈم، ادریس اینڈ شیس علیہ السلام. اور کپڑے کے کاروبار مطلب کپڑا بننے کے کاروبار سے 3 انبیاء منسلک تھے، حضرت آدم علیہ السلام، حضرت ادریس علیہ السلام اینڈ حضرت شیس علیہ السلام. تو آج کے ٹاپک میں صرف اتنا ہی. اس کے بعد جو نیکسٹ ویڈیو آئے گی اس میں ہم باقی انبیاء کو تفصیل سے پڑھیں گے. اور میں امید کرتا ہوں کہ یہ اس ٹاپک سے ریلیٹڈ ان جتنے بھی انبیاء ہم نے پڑھ لی ہیں، اس سے ریلیٹڈ اگر آپ سے کوئی بھی MCQ پوچھا گیا تو آپ لوگ آرام سے اس کو سولو کر سکیں گے.